اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیچرل حکیم چینل کی جانب سے آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز بھی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوں گی۔ ناظرین، ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے پینے کے لیے یوں تو بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو خوراک اور پانی دونوں کی کمی کو پورا کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ ناظرین، ہر پھل کا اپنا ایک ذائقہ اور اس کے ساتھ ساتھ طبی نقطہ نظر سے ایسے حیران کن جواہر اس میں پوشیدہ ہوتے ہیں جنہیں سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ہر دل عزیز پھل تربوز کے فوائد تفصیل سے جانیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو تربوز کے کھیت کا وزٹ بھی کرواؤں گا تاکہ آپ لوگ بور نہ ہوں۔ ناظرین، تو اس ویڈیو میں اینڈ تک میرے ساتھ بنے رہیے تاکہ اس پھل کے حیران کن فوائد کا آپ لوگوں کو علم ہو جائے۔ ناظرین، مزید آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل نیچرل حکیم کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر اوکے کر دیجئے تاکہ صحت کے حوالے سے بھرپور ویڈیوز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ ناظرین، آئیے آپ کو تربوز کے فوائد بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو تربوز کا کھیت بھی دکھاتے ہیں۔ ناظرین، تربوز میں 90% پانی اور باقی 10% میں دوسرے ضروری غذائی اجزاء کا خزانہ چھپا ہوتا ہے، جن میں منرلز اور وٹامنز قابل ذکر ہیں۔ موسم گرما میں معدے کو گرمی سے بچانے کے لیے تربوز سے بہتر اور کوئی پھل نہیں ہے۔ ناظرین، اس میں شامل وٹامن بی جگر کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ تربوز سرد تاثیر کا حامل ہے اور معدہ کے نظام کی بھرپور اصلاح کرتا ہے۔ ناظرین، تربوز جو ہے اس میں جمع شدہ چربی کو کم کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہ جسم میں جمع شدہ چربی کو پگھلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین، جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تربوز بے حد مفید ہے۔ یہ جلد کو تر و تازہ رکھنے کے ساتھ ساتھ چہرے کی رنگت کو نکھارنے اور داغ دھبے دور کرنے میں بے حد فائدہ مند ہے۔ ناظرین، تربوز ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ قبض کے مریضوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ مسلسل 10 دن کے استعمال سے قبض جیسے موذی مرض کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، تربوز گردے اور مثانہ کی پتھریوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ گردے اور مثانہ کی گرمی کا خاتمہ کرتا ہے، جس سے پیشاب کے قطرے آنا پیشاب کی جلن کا شافی علاج ہے۔ ناظرین، تربوز خون کی گرمی کو ختم کرتا ہے، دل کو مضبوط بناتا ہے، دل کے پٹھوں کو مضبوط بنا کر گھبراہٹ سے نجات دلاتا ہے۔ ناظرین، تربوز آنکھوں کو مختلف قسم کی بیماریوں سے بچانے کے لیے بے حد فائدہ مند ہے، چونکہ یہ میگنیشیم اور پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے، اس لیے جسم میں خون کے بننے کے عمل کو تیز کرتا ہے، جس سے خون کی کمی دور ہوتی ہے اور چہرے کی سرخی اور شادابی لوٹ آتی ہے۔ ناظرین، تربوز جو ہے
یہ گرمی کی شدت اور لو کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ معدے اور آنتوں کی سوزش کو ختم کر کے نظام ہضم کو مضبوط بناتا ہے۔ ناظرین، تربوز میں وافر مقدار میں گلوکوز موجود ہوتا ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ پانی میں گلوکوز پاؤڈر ملا کر استعمال کیا جائے، تربوز کا استعمال زیادہ کر دینا چاہیے، جس سے جسم میں گلوکوز کی مقدار کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو تربوز کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پیشاب زیادہ مقدار میں آتا ہے، جس سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ لو بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی تربوز بے حد فائدہ مند ہے۔ لو بلڈ پریشر کے مریض تربوز کا استعمال کرنے لگیں تو اس سے دل کو فرحت ملتی ہے اور گلوکوز کی وجہ سے توانائی حاصل ہوتی ہے، جس سے بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تربوز پر نمک لگا کر کھانے سے تربوز جلد ہضم ہو جاتا ہے اور پیٹ میں بھاری پن محسوس نہیں ہوتا، جس سے نظام ہضم پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا۔ ناظرین، جدید تحقیق کے مطابق ہر میٹھی چیز گرم تاثیر کی حامل ہوتی ہے، لیکن تربوز واحد ایسا پھل ہے جو سرد مزاج کا حامل ہے۔ یہ پھل پانی کے ساتھ ساتھ وٹامن اے، وٹامن سی، فولاد، پوٹاشیم، سوڈیم، کیلشیم، فاسفورس، میگنیشیم، نشاستہ اور روغن اجزاء پر مشتمل ہے۔ ناظرین، یہ پھل پاکستان کے اکثر علاقوں، خصوصاً ریتلے علاقوں میں اور افغانستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں باکثرت پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ پھل پیشاب آور ہے اور قوت بہا کو بڑھاتا ہے، مردانہ کمزوری کا خاتمہ کرتا ہے، مثانہ کو طاقتور بناتا ہے۔ ناظرین، یہ پھل ویسے تو کافی میٹھا ہوتا ہے، لیکن شوگر کے مریض اس کو بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، لاٹ پوشن مادہ تربوز میں وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، جو عمر کے بڑھنے سے دل کو لاحق ہونے والی بیماریوں کے خطرات سے محفوظ رکھنے میں بے حد اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین، یہ دل کو کئی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، تربوز میں وٹامن سی، زی ایکشنتھن اور سی پیوٹن پایا جاتا ہے، جو آنکھوں کو کئی امراض سے محفوظ رکھتے ہیں اور آنکھوں کی قدرتی چمک اور خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ بینائی کو تیز کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، تربوز میں موجود لائیوسین مادہ کینسر یعنی سرطان سے محفوظ رکھتا ہے اور نقصان دہ ٹشوز کی مرمت کر کے ان کو دوبارہ صحت مند بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جس سے کینسر کے خطرات دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ اپنے زائد وزن سے پریشان ہیں تو تربوز کا استعمال شروع کر دیں، کیونکہ اس میں کیلوریز کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کے 100 گرام میں تقریباً 30 کیلوریز پائی جاتی ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ اس کے ایک کپ میں صرف 46 کیلوریز ہوتی ہیں اور پانی اور فائبر کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے، جس سے وزن کم کرنے میں خاصی مدد ملتی ہے۔ ناظرین، اس وقت دنیا بھر میں دل کی بیماریاں موت کی سب سے بڑی وجہ ہیں، لیکن تربوز ایک ایسا پھل ہے جو جسم میں کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی سطح کو نارمل رکھتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تربوز کے فوائد صرف جسم کے اندرونی اعضاء کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ کئی بیرونی اعضاء کے لیے بھی اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ جلد اور بالوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔
ناظرین، تربوز بالوں کو مضبوط بناتا ہے اور ان میں قدرتی چمک پیدا کرتا ہے۔ یہ بالوں کو جھڑنے سے روکتا ہے، بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے۔ ناظرین، جگر کے امراض کے لیے بھی تربوز بے حد فائدہ مند ہے۔ جدید ریسرچ نے تربوز کی اہمیت کو جگر کے امراض کے لیے تسلیم کیا ہے۔ جگر کا ٹھیک طور پر کام نہ کرنا، جگر کا بڑھ جانا، جگر میں گرمی کا پیدا ہو جانا، یرکان جیسے موذی مرض کا لاحق ہو جانا، جسم کا گرم رہنا جیسے امراض کے لیے تربوز کا باقاعدگی سے استعمال کرنا بے حد مفید ہے۔ ناظرین، اگر کوئی بندہ خارش جیسے موذی مرض کی وجہ سے پریشان ہے تو اسے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آج کل تربوز کا سیزن ہے۔ تربوز کے 1 لیٹر جوس میں املی تقریباً 100 گرام بھگو کر 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر کسی باریک کپڑے کی مدد سے چھان کر کسی برتن میں اس جوس کو نکال لیں اور وقفے سے یہ جوس دن میں کئی بار استعمال کرتے رہیں، خارش جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، تربوز پیشاب کی رکاوٹ اور جلن میں بھی بے حد مفید پایا گیا ہے۔ یہ پھل گرمی کے بخار کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ گرمی کے بخار میں تربوز کے استعمال سے دل کی گھبراہٹ، بے چینی اور جسم میں گرمی کی حدت کا خاتمہ ہوتا ہے اور وافر مقدار میں توانائی حاصل ہوتی ہے، جس سے بخار کی شدت میں فوری طور پر کمی واقع ہوتی ہے اور جلد ہی بخار سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تربوز کھانے کا بہترین وقت صبح اور دوپہر ہے۔ ناظرین، شام کے وقت تربوز کھانے سے پرہیز کیا جائے اور تربوز کو لا کر فوراً فریج میں بھی نہ رکھا جائے، بلکہ 1-2 گھنٹوں کے لیے پانی میں ڈبو دیں تاکہ اس کی گرمی نکل جائے۔ پھر آپ چاہیں تو اسے کاٹ کر فریج میں رکھ سکتے ہیں۔ کٹے ہوئے تربوز کو دن میں ہی استعمال کر لیا جائے، زیادہ دیر فریج میں نہ رکھا جائے، کیونکہ باسی ہونے پر اور فریج میں زیادہ دیر پڑا رہنے سے یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہیضہ وغیرہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ تربوز کا جوس بنا کر بھی پی سکتے ہیں۔ ناظرین، طریقہ یہ ہے، تربوز کے ٹکڑوں کو بلینڈر میں ڈال کر کالی مرچ کا تھوڑا سا پاؤڈر، نمک اور لیموں کا رس شامل کر کے بلینڈ کر لیں۔ مزیدار جوس تیار ہے۔ ناظرین، چونکہ تربوز میں کیلشیم موجود ہوتا ہے، اس لیے یہ دانتوں کی مضبوطی کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ہے۔ ناظرین، اس کے کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں، دانتوں کی کئی امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی تربوز کو بطور ماسک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ جلد کے لیے قدرتی ٹونر کا کام کرتا ہے۔ ناظرین، تربوز کو پیس لیں اور چہرے پر لگائیں، 10-15 منٹ لگا رہنے دیں، پھر دھو لیں۔ یہ چہرے کو اندر تک تازگی دیتا ہے اور جلد کی صفائی کرتا ہے۔ اس میں موجود لیکٹک ایسڈ چکنائی کو جذب کر کے چہرے کو دلکش بناتا ہے اور داغ دھبوں کا خاتمہ کرنے میں بھی بے حد فائدہ مند ہے۔ ناظرین، تربوز ڈی ہائیڈریشن سے بچاؤ میں بے حد مددگار ہے۔ یہ جسم میں پانی کی کمی کا خاتمہ کرتا ہے۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق تربوز میں وٹامن B6 کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے، جو دماغ کی کمزوری کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ قوت حافظہ کو بہتر بناتی ہے۔ ناظرین، چونکہ تربوز معدے کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، اس لیے اس کے اثرات دماغ تک بھی پہنچتے ہیں اور دماغ کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں بھی مدد دیتے ہیں۔
ناظرین، ساتھ ساتھ آپ کو تربوز کا کھیت بھی دکھا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو تربوز کا کھیت اور یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ناظرین، آئیے تربوز کے مزید کچھ فوائد جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، تربوز کے ایک گلاس جوس میں ٹماٹر کی نسبت لیکوپین مادے کی مقدار 1 سے 5 درجے زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ مادہ جسم میں موجود نقصان دہ گیسوں کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے، نشو و نما میں رکاوٹ بننے والی گیسوں کو ختم کر کے قوت مدافعت میں اضافہ کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے کینسر کے خطرات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جس سے شدید قسم کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، چونکہ تربوز پیشاب آور ہے، اس لیے یہ معدہ کی خشکی کو ختم کرتا ہے۔ قبض کے مریضوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ یہ آنتوں کی خشکی کا خاتمہ کرتا ہے، جس سے نظام انہضام جو ہے وہ مضبوط اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تربوز میں وٹامن اے موجود ہوتا ہے، آنکھوں کے لیے بے حد مفید ہے، جو آنکھوں کو مختلف قسم کی بیماریوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ بینائی کو تیز کرنے میں بھی بے حد مدد دیتا ہے۔ ناظرین، ایسے افراد جو جوڑوں اور پٹھوں کی تکلیف سے دوچار ہیں، ان کے لیے تربوز بے حد مفید ہے۔ اس میں موجود سیٹرولین مادے کی وجہ سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے اور تکالیف کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ناظرین، تربوز الٹرا وائلٹ شعاعوں سے انسان کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، یہ الٹرا وائلٹ شعاعیں سورج سے زمین پر پہنچتی ہیں۔ یہ اوزون گیس کی جو تہ ہے اس سے گزر کر انسان تک پہنچتی ہیں اور یہ جلن، جلدی امراض اور جلد کے کینسر کا باعث بنتی ہیں۔ تربوز ان شعاعوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، جلد کی نمی اور تازگی کو برقرار رکھنے میں تربوز بے حد مدد دیتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے زیادہ پسینہ بہہ جانے سے جسم میں پانی کی کمی کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ تربوز پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، تربوز میں موجود وٹامن بی جسم کو تھکن کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس میں موجود امائنو ایسڈز جسم میں موجود خون کی سرکولیشن کو نارمل رکھنے میں مدد دیتے ہیں، جس سے بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل رہتا ہے۔ ناظرین، تربوز کے بیج اور چھلکے بھی بے حد فائدہ مند ہیں۔ تربوز کے چھلکوں کو بطور سبزی پکا کر کھانا بے حد فائدہ مند ہے۔ اس کے بیج کئی بیماریوں کے لیے بے حد مفید ہیں۔ ناظرین، تربوز کو گرمی کا توڑ کہا جاتا ہے۔ یہ غذا کے ساتھ ساتھ دوا کا کام بھی کرتا ہے۔ ناظرین، یہ پھل نہ صرف گرمی بھگانے میں مدد کرتا ہے، بلکہ یہ خوش ذائقہ اور مزیدار پھل کئی قسم کے موذی امراض سے جسم کو محفوظ رکھتا ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے، جس سے انسان جو ہے کئی قسم کے موذی امراض سے بچ سکتا ہے۔ اس کے کھانے کے بعد پانی اور دودھ کا استعمال ہرگز نہ کیا جائے، کیونکہ اس میں پانی کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ اس لیے دودھ یا پانی کے استعمال سے فوڈ پوائزننگ کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تربوز نہ صرف ایک خوش شکل اور خوش ذائقہ پھل ہے، بلکہ اس کے اندر قدرت نے ایسے جواہر چھپا رکھے ہیں جن کے بارے میں جان کر عقل سلیم دنگ رہ جاتی ہے۔ اس حیرت انگیز پھل کے بارے میں آئیے مزید کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو تقریباً ہر پھل میں
انسانی جسم کے لیے ضروری نمکیات پائے جاتے ہیں، لیکن تربوز واحد ایسا پھل ہے جس میں تمام ضروری نمکیات موجود ہوتے ہیں، جن میں میگنیشیم، کیلشیم، سوڈیم وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، یہ نمکیات جسم کی نشو و نما اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ تربوز کو سیزن میں باقاعدگی سے استعمال کر کے جسم میں ان نمکیات کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی دوست جلد کی کسی بھی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ تربوز کا جوس اور اس میں املی کا جوس شامل کر کے استعمال کرنا شروع کر دے۔ اس کے مسلسل چند دن کے استعمال سے ہی جلد کے کسی بھی مرض سے آسانی سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ انسان کو ناشتہ لازمی کرنا چاہیے۔ کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو ناشتہ نہیں کرتے اور دوپہر کے کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ناظرین، ایسے افراد بڑھاپے میں کئی خطرناک قسم کی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ناشتہ میں کچھ ایسے پھل بھی ہیں جن کا کھانا بے حد مفید ہے۔ ان پھلوں میں تربوز سر فہرست ہے۔ ناشتہ میں تربوز کا استعمال دن بھر کے لیے توانائی فراہم کرتا ہے، مدافعتی نظام کو طاقتور بناتا ہے، ہڈیوں اور مسلز کو مضبوط بناتا ہے جس سے تھکن کا احساس نہیں ہوتا، دل کے پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے جس سے دل کی کئی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، چونکہ یہ پھل پانی سے بھرپور ہوتا ہے اس لیے جسم کو ٹھنڈک فراہم کرتا ہے، گرمی کا احساس بہت کم ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کل کے بچے کمپیوٹر، ٹیلی ویژن اور موبائل فون کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان سکرینز کے آگے مسلسل بیٹھ کر اور نظریں جما کر دیکھتے رہنے سے بچوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ والدین ان کی دن بدن کمزور ہوتی بینائی کی وجہ سے کافی پریشان رہتے ہیں۔ پریشانی سے بچنے کے لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کو موسمی پھل کثرت سے استعمال کروائیں، خصوصاً ایسے پھل جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جن میں تربوز سر فہرست ہے۔ تربوز کا استعمال بچوں کی بینائی کو مضبوط بناتا ہے۔ اس طرح نظر کی کمزوری کو نہ صرف روکا جا سکتا ہے بلکہ کھوئی ہوئی بینائی بھی لوٹائی جا سکتی ہے۔ ناظرین، پھلوں کے ساتھ ساتھ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو سونف اور بادام کا استعمال زیادہ کروائیں۔ اس طرح چند ہفتوں میں ہی نظر کی کمزوری کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ایسے افراد جو گردوں کے درد کی وجہ سے پریشان ہیں، اس درد کی وجہ پتھری یا گردوں کی گرمی بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، تو ایسے افراد کو چاہیے کہ اس سیزن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور تربوز کو باقاعدگی سے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ ناظرین، چند ہی دنوں کے مسلسل استعمال سے وہ رزلٹ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ ان کو گردوں کی پتھری اور گردوں کی گرمی سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ نہ صرف ان کی یہ جو بیماری ہے یہ دور ہوگی بلکہ ان کا معدہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ ناظرین، کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ پانی کا بے حد استعمال کرنا اور ورزش کی کمی سے جن دوستوں کا پیٹ لٹک گیا ہے ان کے لیے بھی بہترین موقع ہے کہ وہ تربوز کے اس سیزن سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ تربوز کا کثرت سے استعمال شروع کر دیں۔ یاد رہے کہ صبح اور دوپہر کے وقت ہی تربوز کا استعمال کیا جائے، شام کو ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ ناظرین،
चंद दिन के इस्तेमाल से ही उनको अपने वज़न में वाज़े कमी दिखाई देगी। नाज़रीन, इसके साथ साथ उनका जो बढ़ा हुआ पेट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुदरत ने तरबूज में ये ख़ासियत रखी है कि ये जिस्म की चर्बी को पिघलाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, जिस्म की बढ़ी हुई चर्बी पर कंट्रोल करके वज़न को कम करने में ये भरपूर मदद फराहम करता है। नाज़रीन, ऐसे दोस्त जो चेहरे के दानों, दाग धब्बों, आँखों के गिर्द स्याह हलकों की वजह से परेशान हैं, तो वो भी तरबूज का इस्तेमाल बढ़ा दें। नाज़रीन, तरबूज के मुसलसल चंद दिन के इस्तेमाल से उनके चेहरे की जो रंगत है वो निखर आएगी। आँखों के जो स्याह हल्के हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, और दाग धब्बे जो हैं, छाइयाँ वगैरह, ये भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, तरबूज खाकर तरबूज के छिलकों की अंदरूनी जो साइड होती है उसको जिल्द और चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता मसाज करना, इससे जिल्द की जो रंगत है वो निखरती है, मैल वगैरह साफ़ हो जाती है और चेहरा और जिल्द निखर जाती है। नाज़रीन, अगर कोई दोस्त तरबूज खाना पसंद नहीं करता तो उसे चाहिए कि तरबूज का जूस बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तरबूज का जूस बनाने का बेहतरीन और आसान तरीका ये है कि तरबूज के जो गोदा होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाएं। उन टुकड़ों को ब्लेंडर में डालकर ऊपर से थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक, 1 अदद लीमू का रस और 1 अदरक का टुकड़ा डाल लिया जाए। नाज़रीन, ब्लेंड करके आप जूस को बग़ैर छाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये बेहतरीन और सेहत के लिए बेहद मुफीद जूस होता है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपके अंदर बेहद तब्दीलियां नज़र आएंगी। आपका मैदा बेहद ताकतवर हो जाएगा और जिगर की गर्मी वगैरह दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको इसके मुसलसल इस्तेमाल से गुर्दों की गर्मी से भी निजात मिल जाएगी, मसाने की गर्मी से भी निजात मिल जाएगी। नाज़रीन, ख़ास तौर पर ख़वातीन चाहती हैं कि उनके बाल गिरना बंद हो जाएं, खूबसूरत हो जाएं, लंबे हो जाएं, चमकदार हो जाएं और मज़बूत हो जाएं। तो नाज़रीन, उनके लिए बेहतरीन मौका है। तरबूज के इस सीज़न से वो भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। नाज़रीन, तरबूज के मुसलसल इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाते हैं, बाल मज़बूत हो जाते हैं, बालों में एक नई चमक आ जाती है और बालों को आसानी से लंबा किया जा सकता है। नाज़रीन, तरबूज के जो बीज होते हैं उनको पीस कर और उसमें थोड़ा सा दही शामिल करके पेस्ट बनाकर अगर चेहरे और जिल्द पर लगाया जाए तो जिल्द निखर जाती है, जिल्द में चमक आती है और रंग को गोरा करने में बेहद मदद मिलती है। नाज़रीन, माहिरीन सेहत के नज़दीक कुछ ऐसे फल भी होते हैं जिनको नाश्ते में खाना बेहद नुकसानदेह साबित हो सकता है। उन फलों में केला ऐसा फल है जिसमें मैग्नीशियम की वाफिर मिकदार मौजूद होती है। नाज़रीन, माहिरीन सेहत का कहना है कि केले को अगर नहार मुँह इस्तेमाल किया जाए तो इससे जिस्म में मैग्नीशियम की मिकदार बढ़ जाती है, जो कि बेहद नुकसानदेह है। नाज़रीन, इसके अलावा कुछ लोग नहार मुँह दही खाने को तरजीह देते हैं। नाज़रीन, जदीद रिसर्च के मुताबिक नहार मुँह यानी खाली पेट दही का इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है। नाज़रीन, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है
جو کہ معدہ میں موجود مفید قسم کے بیکٹیریا کو نقصان پہنچاتا ہے اور ان کو ختم کر دیتا ہے، جس سے شدید قسم کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دہی کو خالی پیٹ استعمال نہ کیا جائے، بلکہ ناشتے میں یا ناشتے کے بعد بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ناشتے میں تربوز اور دلیا وغیرہ کا جو استعمال ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، تربوز ناشتے میں بے حد فائدہ مند ہے۔ ناظرین، کینسر ایک ایسا موذی مرض ہے جو جسم کے تمام مدافعتی جو نظام ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ ناظرین، کینسر کا ابھی تک کوئی خاطر خواہ علاج دریافت نہیں ہوا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کینسر جیسے مرض سے محفوظ رہیں تو آپ کو چاہیے کہ تربوز کا استعمال کثرت سے شروع کر دیں۔ ناظرین، اس کے استعمال سے جسم میں نقصان دہ ٹشوز کی مرمت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان کو دوبارہ صحت مند بنایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کینسر کے خطرات کو کم کرنے میں تربوز بے حد مفید پایا گیا ہے۔ ناظرین، تربوز میں چونکہ پانی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے اور کیلوریز انتہائی کم ہوتی ہیں، اس لیے یہ بہت ہی جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تربوز کھانے کے بعد پیٹ میں بھاری پن محسوس نہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ تربوز کو نمک اور کالی مرچ لگا کر کھانا شروع کر دیں۔ ناظرین، آج کل اکثر علاقوں میں گرمی عروج پر ہے۔ ناظرین، گرمی کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن یعنی جسم میں پانی کی شدید کمی کا بے حد خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جسم میں پانی کی کمی سے بچنے کے لیے تربوز کا استعمال بے حد ضروری ہے۔ ناظرین، تربوز کے استعمال سے انسان ڈی ہائیڈریشن یعنی جسم میں پانی کی کمی سے بچ سکتا ہے، جس سے شدید قسم کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج کل ڈپریشن کا جو مرض ہے وہ بہت ہی عام ہو گیا ہے۔ ناظرین، ڈپریشن کے مریض بھائیوں کو چاہیے کہ وہ تربوز کا استعمال جو ہے وہ کثرت سے شروع کر دیں۔ ناظرین، تربوز کے استعمال سے دل کو طاقت ملتی ہے، دل کی گھبراہٹ سے بچا جا سکتا ہے، ایک فرحت کا احساس ہوتا ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں بے حد مدد ملتی ہے۔ تو ناظرین، تربوز کے استعمال سے ڈپریشن جیسے مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کچھ لوگ جو ہیں وہ تربوز کو لا کر فوراً ہی فریج یا ڈیپ فریزر میں رکھ دیتے ہیں۔ تو ناظرین، تربوز کو لا کر فوراً فریج میں رکھنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، تربوز کو لا کر اسے پہلے کسی برتن میں پانی رکھ کر اس میں ڈبو دینا چاہیے۔ 1-2 گھنٹوں تک اسے پانی میں پڑا رہنے دینا چاہیے۔ اس طرح پانی میں رکھنے سے تربوز کی جو گرمی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ پھر آپ اس کو فریج میں ثابت یا اس کے ٹکڑے کر کے رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، کچھ افراد پاؤں کی جلن کی شکایت کرتے ہیں۔ ناظرین، تربوز پاؤں کی جلن کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ ناظرین، تربوز کی وجہ سے جسم میں جو گرمی ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے، ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ تربوز کا کثرت سے استعمال پاؤں کی جلن کا خاتمہ کرتا ہے، کینسر کے خطرات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جس سے شدید قسم کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، چونکہ تربوز پیشاب آور ہے،
इसलिए ये मैदा की खुश्की को ख़त्म करता है। कब्ज़ के मरीज़ों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ये आंतों की खुश्की का ख़ात्मा करता है, जिससे निज़ाम इन्हज़ाम जो है वो मज़बूत और ताकतवर हो जाता है। नाज़रीन, तरबूज में विटामिन ए मौजूद होता है, आँखों के लिए बेहद मुफीद है, जो आँखों को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाने के साथ साथ बीनाई को तेज़ करने में भी बेहद मदद देता है। नाज़रीन, ऐसे अफराद जो जोड़ों और पट्ठों की तकलीफ़ से दोचार हैं, उनके लिए तरबूज बेहद मुफीद है। इसमें मौजूद सेट्रोलिन मादे की वजह से पट्ठों को ताकत मिलती है और तकालीफ का ख़ात्मा होता है। नाज़रीन, तरबूज अल्ट्रावायलेट शुआओं से इंसान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। नाज़रीन, ये अल्ट्रावायलेट शुआएँ सूरज से ज़मीन पर पहुँचती हैं। ये ओज़ोन गैस की जो तह है उससे गुज़र कर इंसान तक पहुँचती हैं और यह जलन, जल्दी अमराज और जल्द के कैंसर का बायस बनती हैं। तरबूज इन शुआओं से महफूज रखता है। नाज़रीन, जल्द की नमी और ताजगी को बरकरार रखने में तरबूज बेहद मदद देता है। गर्मी की वजह से ज़्यादा पसीना बह जाने से जिस्म में पानी की कमी का शदीद ख़तरा होता है। तरबूज पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन से महफूज रखता है। नाज़रीन, तरबूज में मौजूद विटामिन बी जिस्म को थक्कन के असरात से महफूज रखता है। इसमें मौजूद अमाइनो एसिड्स जिस्म में मौजूद खून की सर्कुलेशन को नॉर्मल रखने में मदद देते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है। नाज़रीन, तरबूज के बीज और छिलके भी बेहद फ़ायदेमंद हैं। तरबूज के छिलकों को बतौर सब्ज़ी पकाकर खाना बेहद फ़ायदेमंद है। इसके बीज कई बीमारियों के लिए बेहद मुफीद हैं। नाज़रीन, तरबूज को गर्मी का तोड़ कहा जाता है। ये ग़िज़ा के साथ साथ दवा का काम भी करता है। नाज़रीन, यह फल ना सिर्फ गर्मी भगाने में मदद करता है, बल्कि ये खुश जायका और मज़ेदार फल कई किस्म के मूज़ी अमराज से जिस्म को महफूज रखता है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करता है, जिससे इंसान जो है कई किस्म के मूज़ी अमराज से बच सकता है। इसके खाने के बाद पानी और दूध का इस्तेमाल हरगिज़ ना किया जाए, क्योंकि इसमें पानी की वाफिर मिक़दार मौजूद होती है। इसलिए दूध या पानी के इस्तेमाल से फूड पॉइज़निंग का ख़तरा होता है। नाज़रीन, इससे ज़ाहिर होता है कि तरबूज ना सिर्फ एक खुश शक्ल और खुश जायका फल है, बल्कि इसके अंदर कुदरत ने ऐसे ऐसे जवाहिर छुपा रखे हैं जिनके बारे में जानकर अक्ल सलीम दंग रह जाती है। नाज़रीन, मुसलसल बोलने की वजह से मेरा गला खुश्क हो रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर लूं और पानी वगैरह पी लूं। इतनी देर में आप तरबूज का खेत देखिए।
ناظرین ایک بار پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ ناظرین ایسے میرے بھائی جو جسم میں چربی کی زیادتی سے پریشان ہیں، ناظرین وہ جان لیں کہ چربی جو ہے جسم میں اس کی زیادتی بے حد نقصان دہ ہے۔ ناظرین چربی جو ہے یہ دل کے آس پاس بھی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین دل کے ارد گرد کی جو رگیں ہوتی ہیں چربی کی وجہ سے وہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے خون کی جو سرکولیشن ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ ناظرین بلڈ کی سرکولیشن کے متاثر ہونے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ تربوز کا استعمال کثرت سے شروع کر دیں۔ ناظرین تربوز میں قدرت نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ چربی کو پگھلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین تربوز کے مسلسل استعمال سے دل کے ارد گرد جمع ہونے والی چربی پگھل جائے گی، جس سے ہارٹ اٹیک کا جو خطرہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین تربوز کو کھانے سے فوراً پہلے ہی اس پر نمک اور مرچ وغیرہ لگانی چاہیے۔ تربوز کو کاٹ کر اس پر نمک وغیرہ لگا کر ہرگز نہیں رکھنی چاہیے۔ ناظرین اگر آپ تربوز پر نمک لگا کر اس کو رکھ دیں گے تو تھوڑی ہی دیر میں یہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین اس سے فوڈ پوائزننگ کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں تو آپ کھانے سے فوراً پہلے ہی اس پر نمک اور کالی مرچ وغیرہ لگا لیں۔ ناظرین میرے ایسے بھائی جن کا منہ جو ہے وہ پک جاتا ہے، یعنی منہ میں یا زبان پر چھالے یا دانے وغیرہ نکل آتے ہیں، تو ان کے لیے بھی تربوز کھانا بے حد مفید ہے۔ ناظرین ان کو چاہیے کہ تربوز کا استعمال زیادہ کر دیں، کیونکہ یہ معدے کی گرمی کو ختم کرتا ہے، اور منہ کے جو چھالے ہوتے ہیں یا زبان کے جو چھالے ہیں، دانے ہیں، وہ معدے کی گرمی کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ تو ناظرین تربوز کے کثرت سے استعمال سے معدے کی گرمی ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے منہ کے چھالے اور زبان وغیرہ کے چھالوں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ ناظرین ایسے میرے بھائی جو سینے کی جلن کی وجہ سے پریشان ہیں، کوئی بھی کھانا کھائیں سینے کی جلن شروع ہو جاتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ تربوز کا کثرت سے استعمال شروع کر دیں۔ ناظرین آپ یقین مانیں کہ چند ہی دن کے مسلسل استعمال سے ان کو سینے کی جلن سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی ہفتہ کے اندر آپ کا جو رنگ ہے وہ نکھر جائے، گلابی ہو جائے، تو آپ کو چاہیے کہ تربوز، املی اور آلو بخارے کے جوس کو مکس کر کے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ ناظرین اگر آپ گھر میں یہ جوس تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتائے دیتا ہوں۔ ناظرین ایک عدد آپ تربوز لے لیں اور اس کا گودا نکال کر چھوٹے ٹکڑے کر لیں۔ ناظرین پھر بلینڈر میں ڈال کر آپ نے جوس تیار کر لینا ہے۔ ناظرین اس جوس میں آپ تقریباً 100 گرام املی اور تقریباً 100 گرام آلو بخارا جو ہے یہ ڈبو کے رکھ دیں، یعنی بھگو کے رکھ دیں۔ ناظرین املی اور آلو بخارا آپ کو کسی بھی دکان سے یا پنسار سٹور سے آسانی سے مل سکتا ہے۔ ناظرین 1 گھنٹہ تک پڑا رہنے دیں، پھر آپ اس کو اس جوس میں یعنی املی اور آلو بخارے کو آپ اس جوس میں مسل لیں، یعنی ہاتھوں کی مدد سے یا کسی بھی
چمچ وغیرہ کی مدد سے آپ اچھی طرح اس میں مکس کر لیں اور آلو اور بخارے اور املی کی جو گٹھلیاں ہیں وہ نکال لیں۔ ناظرین، اگر آپ دوبارہ بلینڈر میں ڈال کے دوبارہ جوس تیار کر لیں گے تو یہ بے حد بہترین اور خوش ذائقہ جوس تیار ہو جائے گا۔ اس جوس کو مزید بہترین اور خوش ذائقہ بنانے کے لیے اس میں لیموں کا رس، کالی مرچ اور
ناظرین، تربوز کے ایسے ہزارہ فوائد ہیں جن پر مزید کئی گھنٹوں کی ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، قدرت نے اس پھل میں ایسے ہزارہ جواہر چھپا رکھے ہیں جنہیں جان کر عقل سلیم دنگ رہ جاتی ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں تربوز کے مزید فوائد آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھائیوں تک بھی یہ مفید معلومات پہنچ سکیں اور وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل نیچرل حکیم کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، تاکہ صحت کے حوالے سے مزید اچھی اور صحت کے حوالے سے بھرپور معلومات پر مشتمل ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، اپنا اور دوسروں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔